یا اللہ۔ کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے یا نور سے؟ اللہ کے بندے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں تم فارغ بیٹھے ہوتے ہو سوال لکھنے کے لیے، جب قرآن میں ہے کہ خلق الانسان من صلصال فخار وخلق الجان من مارج من نار، شیطان کو آگ سے پیدا کیا، پھر وہ نور سے کیسے پیدا ہو گیا؟ شیطان فرشتہ تھا؟ بالکل فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا عبادت کرتے ہوئے۔ نابالغ بچے جو فوت ہیں ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، وہ معصوم ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ سبق یاد نہ ہو تو رب زدنی علما پڑھا کرو۔ جس گھر میں جن ہوں تو کیا کریں؟ سورۃ البقرہ پڑھیں، سارے گھر والے سب جن شیطان بھاگ جائیں گے۔ شہادت جو ہے، اصل شہادت وہ جہاد سے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر کوئی ڈوب کے مر جائے یا جل کے مر جائے یا فجأتاً مر جائے، اس کو بھی شہید ضمناً کہہ دیا جاتا ہے۔ اصل شہید وہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ حیض کی حالت میں لڑکی مدرسے تو جا سکتی ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ باقی کتابیں کیوں نہ پڑھے؟ باقی کتابیں ہیں، تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، کچھ ہے، وہ پڑھتی رہے، لیکن ایام حیض کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے۔ بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی استانی ہے، بچیوں کو پڑھاتی ہے تو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہاتھوں پہ دستانے چڑھا لے، انگلی رکھ کے ان کو پڑھاتی رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اصل بات یہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیض میں بالکل نہ قرآن پڑھے، نہ دیکھ کے، نہ یاد پڑھے، کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے۔ میں اپنی ذاتی کمائی کا پیسہ ماں باپ کے حکم کے خلاف ذاتی ضرورت میں استعمال کر سکتا ہوں؟ ماں باپ کے حقوق ادا کریں اور جو وہ حق بات کہیں وہ بھی سنیں، ورنہ آپ کی ذاتی کمائی ہے، آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ذاتی کمائی بھی جب آپ غلط مقام پہ خرچ کریں گے تو والدین کو تو تکلیف ہوگی نا، تو ان کو پھر تکلیف نہ پہنچائیں۔ میری 6 سال کی عمر تھی کہ والدین میں جھگڑا ہوا، طلاق ہو گئی۔ میری پرورش ستیلی ماں نے کی، 20 سال ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ میری حقیقی ماں کا مجھ پر کوئی خدمت کا حکم ہے؟ اگر میں خدمت کرتا ہوں تو میرے ابا اور ستیلی ماں ناراض، بالکل کریں خدمت، ماں کا حق ہے، چاہے طلاق ہو جائے، کچھ ہو جائے، ماں ماں ہوتی ہے، اس کے حقوق کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن نے حکم دیا ہے کہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر کر دیا، حالانکہ اللہ کے ذکر کے بعد تو حضور کا ذکر ہونا چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، اس میں جو بھی پتھر پہنے وہ جائز ہے، لیکن اس پتھر کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم فلاں پتھر پہنیں گے تو ہمارا نصیب چمک جائے گا اور فلاں پہنیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ یہ سب عقیدے شرک ہیں۔ کوئی پتھر نفع نقصان نہیں دے سکتا، نفع نقصان دیتا تو حجر اسود دیتا۔ حضرت عمر نے تو اس کو بھی کہہ دیا کہ انک لا تنفع ولا تضر، نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو۔ دوبارہ مکے میں آنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد،
یہ آیت پڑھ کے دعائیں کرتے رہو تو اللہ لے آئیں گے۔ میں قاری بھی ہوں، مؤذن بھی ہوں، اور میرے والد نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تم محبت سے، پیار سے ان کے ساتھ لگے رہو، مایوس نہ ہوں، اور ان کو کسی اللہ والے کی صحبت میں لے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے، دیکھو مقناطیس ہے، اس کو لوہے کے سامنے لے جاؤ پکڑ لیتا ہے، تو مقناطیس میں کوئی ایسی کشش اللہ نے رکھی ہے نا، تو اسی طرح اللہ والوں کے دل کے اندر بھی ایک خاص کشش ہے، تم چاہو یا نہ چاہو جب ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو اس کا اثر ہو، اور وہ جب ذکر کریں گے اس کا بھی اثر ہو۔ تو اس لیے اپنے والد کو کسی اللہ والوں کی صحبت میں لے جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، کسی اللہ والوں کے درس سنائیں، تقریریں سنائیں، اچھے محافل میں لے جائیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کو بھی نمازی بنائے۔ کیونکہ نماز نہ پڑھنا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ سفر میں جب ہم نکلتے ہیں تو جب اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس شہر کے حدود سے نکل جائیں گے تو اب قصر شروع ہو جائے۔ اگر آپ اسی شہر میں ہیں تو پھر قصر نہیں ہوگی، جب حدود شہر سے نکلیں گے اب قصر شروع ہو جائے۔ میری دوست کی شادی کو 2 سال ہو گئے، بیوی بیمار رہتی، اللہ شفا دے۔ صاحب قبر سے دعا کے لیے نہ کہیں، دعا اللہ سے کریں کہ یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے ان بزرگوں کے اعمال صالحہ کی وجہ سے بخش دے۔ بہرحال تفہیم القرآن میں یہی ہے کہ حضرت سلیمان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں آج رات اپنی تمام بیویوں سے ملوں گا۔ وہ کہتے ہیں یہ جھوٹی روایت ہے، نعوذ باللہ، تو سیاستہ میں روایت میں یہی تو مصیبت ہے تفہیم القرآن میں جو مودودی صاحب کو دھوکے لگے ہیں۔ وہ گھبرا گئے کہ ایک آدمی 99 بیویوں سے ایک رات میں کیسے ملے گا؟ اللہ نے پیغمبروں کو طاقت دی ہوتی ہے 100 مردوں کی، وہ عام آدمی تو نہیں ہوتے، اللہ نے ان کو 100 مردوں کی طاقت دی ہوتی ہے، تو 100 بیوی سے بھی مل سکتا ہے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ مجھے ہتھیار سے یہ شتیار پتہ نہیں کیا ہے، بہت شوق ہے پڑھنے کے لیے کہ ہتھیار سے نقصان نہ، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا مطلب ہے۔ نماز سے پہلے جو تکبیر کہتے ہیں وہ ایک دفعہ بھی جائز ہے، اور اذان کی دفعہ 2 دفعہ بھی حدیث میں ثابت ہے۔ نہانے سے وضو ہو جاتا ہے، اگر پہلے آپ وضو کریں گے تو پھر ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ حاجیوں کی دعا 40 دن تک قبول ہوتی ہے، دعا تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے، لیکن وہ حاجی بن کے رہیں، جب تک وہ حاجی بن کے رہیں گے چاہے 40 سال بھی گزر جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دعا جب ایک دفعہ بہت ساری اللہ کی مخلوق جو ہے وہ نکلے دعا کے لیے کہ بارشیں بند تھیں استسقاء کے لیے۔ حضرت سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ہم نکلے تو سارا شہر امٹ پڑا، تو راستے میں قبرستان تھا، تو قبرستان میں ہم نے دیکھا کہ وہ سعدون مجنون ایک اللہ والے تھے، اس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں۔ اللہ والوں کو لوگ دیوانہ ہی کہتے ہیں، کیونکہ نہ سوٹ پہنتے ہیں نہ ٹائی لگاتے ہیں، تو دیوانے تو ہوئے نا بیچارے۔ اس دور میں بھی وہ چھوٹی پنڈلی تک کپڑے پہنتے ہیں، مسواک ان کی جیب میں ہوتا ہے، لوگوں کے لیے تو کارٹون ہے نا وہ۔
تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں میں نے ان کو جا کے سلام کیا، تو انہوں نے مجھے دیکھا، کہنے لگے سامانی قیامت قائم ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اتنے لوگ جو نکلے ہوئے ہو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت علاقے میں بارش نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، تو ہم اس لیے نکلے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں۔ انہوں نے کہا تم کس دل سے دعا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یہی جو اللہ نے، انہوں نے کہا نہیں دل سے دعا کرتے تو دعا قبول کیوں نہ؟ تم دل سے کرتے ہی نہیں ہو دعا، یا تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے، اس سے دعا نکلتی ہی نہیں ہے، یہ زبانی دعا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میں کھڑا رہا ہوں، چونکہ بڑے مجذوب مشہور تھے، تو اس کے بعد انہوں نے ایسے کر کے دیکھا اور کہا اللہ، بس بارش شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں دیکھا تم بھی ایسے کہا کرو اللہ تو بارش آ جائے گی، چونکہ یہ اسم اعظم ہے، یہ ایک ایسا نام ہے جو کسی اور کے لیے رکھا ہی نہیں گیا، حتیٰ کہ کافروں نے معبود بنائے، آلہہ بنائے، لات رکھا، عزا رکھا، منات رکھا، ودن، سواعن، یغوثن، یعوقن، نصرن، لیکن اللہ کسی نے نہیں رکھا، اللہ نے اپنے نام کو محفوظ رکھا۔ انہوں نے کہا یہی اسم اعظم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی طرح نکلے جیسے میں نے کہا ہے۔ تو اب جب تمہارا حال یہ ہے دعائیں کیسے قبول ہوں؟ ایک روزہ نہیں رکھا ہے تو ایک مسکین کے طعام کا جو خرچہ ہے 2 دن رات کا وہ صدقہ کرے۔ کچھ میرے دوستوں کے عقیدے خراب ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں تو تلخ کلامی نہ کیا کرو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ان کو حکمت سے دعوت دو، تلخ کلامی کرو گے تو اور زیادہ پکے ہو جائیں گے۔ جو امام مسجد سگریٹ پیتا ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی تو پیچھے کون سے بایزید بستانی کھڑے ہیں؟ وہ سگریٹ پیتا ہوگا، یہ سگار اور حقہ پیتے ہوں گے، نسوار کھاتے ہوں گے، دونوں برابر ہیں، کام ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا کریں۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، آپ پہلے خود مجھے سمجھائیں کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے، اور اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر نماز میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے لیے پردہ ضروری ہے، نماز میں بھی اس لیے حکم ہے کہ ان یضم جسدہما، اپنے بدن کو زمین سے ملا کے سجدہ کرے۔ بہن کو برس کی بیماری ہے، حضرت عیسیٰ کون سی قرآن دعا مانگتے تھے؟ وہ ان کا معجزہ تھا، دعا نہیں تھی، وہ تو معجزہ تھا، ہاتھ پھیرتے تھے وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ نماز میں قرات اتنی تیز پڑھنی چاہیے کہ خود اپنے کانوں تک آواز پہنچے، جائز ہے، لیکن ہر لفظ الگ الگ ہو۔ تیز کا معنی یہ نہیں کہ پتہ ہی نہ لگے کیا پڑھ رہے ہو۔ میری امی ابو کا انتقال ہو گیا، 2 بہن بھائی ہے، ابو کا گھر ہے، ان کی ہر چیز کا آدھا حصہ، آدھا حصہ نہیں ہوگا، بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، 1 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، پڑھائی ٹھیک نہیں کرتا، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ اس کو ہمت بھی دے اور کامیاب بھی کرے۔ عورتیں بال کٹوا سکتی ہیں، اللہ کہتے ہیں حج میں بھی نہ کٹوائیں، تو تم ویسے کٹوانے کا مسئلہ پوچھ رہی ہو؟ حج اور عمرے میں بھی صرف اتنا بال کور کے برابر کاٹنے کا حکم ہے۔ بہت سے مولانا گھر باندھتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، گھر کو رسیوں سے باندھتے ہیں۔ تم خود آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کرو، بس کچھ نہیں ہو۔ میری دوست کی بیوی کو جب حمل ہوتا ہے بیمار رہتی ہے، 9 یا 10 مہینے بیچاری بیمار، تو وقفہ کر سکتی ہے اولاد میں؟
جس شوہر میں تمام برائیاں ہیں، جوا ہے، سٹا ہے، باہر کی عورتوں سے تعلق ہے، اپنے سالیوں کے بارے میں بھی باتیں کرتا ہے، عورت علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ ہماری کمپنی میں کپڑے دھونے والا غیر مسلم ہے، کوئی حرج نہیں، انسان تو ہے نا۔ حضور پاک کے جنازے میں، تدفین میں، تکفین میں بالکل تمام صحابہ تھے اور سب سے آگے ابو بکر و عمر تھے۔ کسی فوت شدہ کا عمرہ کرنے سے پہلے اپنا عمرہ کرے، پھر اس کا عمرہ کرے۔ اولاد نہیں ہے تو قرآن میں جو دعائیں ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ مانگا کرو۔ ایک دوست کے دل کا آپریشن ہے، اللہ کامیاب کرے، اللہ شفا دے۔ میرے بائیں کان میں شور ہوتا ہے، سنائی بھی کم دیتا ہے، 5 سال ہو گئے ہیں، 2 دفعہ سرجری کی ہے، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے آگے کوئی مشکل نہیں، زمزم پیا کریں، اور گھر ہوں اگر تو 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے صبح و شام پیا کریں، اسی نیت سے کہ اللہ میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے۔ میری بیٹی 5 سال کی ہے، بولتی نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں۔ جو دعا یوٹیوب پر آسمان پہ پتہ نہیں جانے والی ہے، اللہ عالم، مجھے تو نہیں پتہ یوٹیوب پر دعا جو ہے وہ آسمان پہ کیسے جاتی ہے۔ ایک طواف کا ثواب ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اگر جبل نور اور جبل ثور پہ جائیں بالکل جائز ہے، اگر کسی نے وہاں نفل بھی پڑھی ہے تو جائز ہے، لیکن اس کو دین نہ سمجھیں، کیونکہ نہ قرآن میں حکم ہے نہ حدیث میں حکم ہے۔ میری آمدنی اتنی نہیں ہے، خرچہ مشکل سے پورا ہوتا ہے، تو میں خیرات نہیں کر سکتا، لوگوں کو پانی پلا دیا کرو، اس میں تو پیسے نہیں لگتے نا، کسی اندھے کو راستہ دکھا دیا کرو، اس میں تو خرچہ نہیں ہوتا۔ مجھے خدا نے 20 سال کے بعد اولاد دی ہے، میری اولاد تکلیف میں رہتی ہے، بہرحال ان کے لیے بھی سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں۔ میں پریشان ہوں، میری بیوی کا گولڈ گم ہو جاتا ہے، گھر چوری ہو گئی، گولڈ سے چوری ہو گئے۔ یہ چوری ووری جو ہے نا گولڈ وغیرہ کی، یہ گھر کا کوئی بندہ کرتا ہے جس کو پتہ ہے کہ گولڈ کہاں رکھا ہے، باہر والے کو صرف گولڈ کا کیسے پتہ ہے؟ اپنے گھر والوں کی تفتیش کرو، پتہ لگ جائے گا۔ گھر میں ہی چور ہے، باہر سے نہیں آیا، باہر سے ہے، اس کو کیا پتہ ہے گولڈ کہاں رکھا ہے؟ چوری صرف گولڈ ہوتا ہے، یا پھر بیوی کسی کو دے دیتی ہے، اللہ عالم۔ میرے بھائی ہیں، ان کو کینسر ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زمزم کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے، بیٹھ کے پئیں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ باہر جو کھانا ملتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کو پوچھو جو چلا رہا ہے، مجھے کیا پتا، اس سے جا کے پوچھو یہ کیسا ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، ہدیہ، وہ بتائے گا نا، مجھے کیا پتا ہے۔ باہر مرغی وغیرہ ملتا ہے، حلال کا کیا ہے اللہ عالم، اگر باہر کے ملک کی ہے تو کوئی اعتبار نہیں۔ گوشت مرغی کا ہو، بیل گائے وغیرہ کا مدینے میں فروخت ہوتا ہے، اس کو کھا سکتے ہیں میرا بھائی، اگر وہ باہر کے ملک کا ہے تو نہ کھاؤ، اسی ملک کا ذبح شدہ ہے تو کھا سکتے ہیں۔
حل یجوز لی ان اصلی 4 رکعات صلاۃ الضحی؟ نعم یجوز. ثم ہدیہ الثواب لوالدیہ؟ نعم یجوز انشاءاللہ. ماں اور گھر والے شادی نہیں کرتے، کیا اس کی اجازت کے بغیر کر سکتا؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ کوئی وجہ؟ ہر ماں باپ تو چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی کرے، کوئی وجہ ہوگی نا آخر، اس کو دور کرو. ویسے کر سکتے ہو. میری ڈپٹی دبئی اوقاف میں ہے، گھر پاکستان میں ہے. میرا بیوی ماں نہیں چھوڑتی میرے ساتھ. ماں کو نہیں چھوڑتی تو اس کو ماں کے پاس مستقل بھیج دو، جان چھڑا لو، وہ دبئی میں کوئی اور کر لو، بس ٹھیک ہو جائے گی. جب وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تو بیوی کا کیا فائدہ؟ بیوی تیری ہے، رہے گی ماں کے گھر. اس کا علاج یہی ہے. دبئی میں بڑا سستا کام ہو جاتا ہے، کھلا مارکیٹ ہے نا، اوپن مارکیٹ ہے ماشاءاللہ، ہر چیز کھلی ہے. کہتے جی کہ آپ درس زیادہ دیا کریں، سوال جواب تھوڑے کریں. پھر ان سوال جواب والوں سے کہتے تھوڑے لکھا کریں. سارے کام مجھے تو نہ کہو نا. ہدیہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو پیش کیا جائے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب. صدقہ وہ ہے جو فقیروں کے لیے خیرات کی جائے. والد نے والدہ کو طلاق دے دی، بچپن سے نانی کے ہاں رہے. والد کا ہم پر 1 روپے کا بھی احسان نہیں ہے، نہ مخلص ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ والدہ کو چھوڑ کر یا ان کو لے کر میرے بہرحال والد کی اطاعت کرو، کچھ بھی ہو تم نافرمان نہ بنو. میرا بیٹا بچپن سے بیمار ہے، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، پانی پہ اور پلاؤ. 1 تولہ سونے پر زکوٰۃ ہے؟ بالکل ہے. آج کل تو 80,000 کا ہے، زکوٰۃ کیوں نہیں ہوگی؟ ویسٹیج کمپنی، مجھے نہیں پتا ویسٹیج کمپنی کیا ہے. داڑھی مونڈنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اس کو امام نہ بنائیں. ایک ہے کہ اتفاقاً آپ گئے اور کھڑے ہو گئے، پھر وہ داڑھی مونڈا نکلا، نماز ہو جائے گی. صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن جان بوجھ کے اس کو امام نہ بنائے. صفا مروہ میں اگر وضو نہ ہو تو بغیر وضو بھی جائز ہے. طواف میں شروع کے 3 راؤنڈ جو ہیں ان میں رمل کرنا ہے، باقی 4 میں نہیں کرنا ہے. قصر نماز میں سنت نفل معاف ہے، پڑھو گے تو ثواب ہے. مشرق اور مغرب کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن شمال جنوب کا نہیں ہے. رب المشارق والمغارب میں سب آ جاتے ہیں. مشرق مغرب تو ایک ہوتی ہے، یہ جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ اور ویسے ہی ہوتا ہے کہ جی زمین سے آسمان تک اس کا ہے، درمیان میں کسی اور کا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اس کا معنی یہ نہیں کہ شمال جنوب اس کے لیے نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ہے، سب اللہ کے لیے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ملک السماوات والارض. اللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض ورب العرش الکریم. اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم والغنیمة عن كل بر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا ہما الا فرجتا، ولا عیبا الا سترتا، ولا کربا الا نفذتا، ولا ضالا الا ہدیتا، ولا فسادا الا اصلحتا، ولا مريضا الا شافيتا، ولا مبتلا الا عافيتا، ولا عدوا الا اهلكتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين اللهم اصرف عنا وعن أهلنا وأولادنا وبلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين وظلم الظالمين یا قوی یا عزیز یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما جن کے رزق تنگ ہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما یا اللہ پوری دنیا میں جو مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں دین کی جماعتیں ہیں دین کے علماء ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں سندھ میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں ہند میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما آج یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے بس کا جس میں ہمارے 10 جوان فوجی بھی بیچارے شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنہ سے محفوظ فرما اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم اللہم انا نعوذ من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد